حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بزرگ محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ سے کہا کہ بھائی ذرا عدل و انصاف کی تعریف تو کرو، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے سب سے پہلے حکم عدل کا دیا ہے۔ کہنے لگے آپ نے یہ بڑا مشکل سوال کیا، تاہم سن لو، عدل کا مفہوم یہ ہے کہ کن للصغیر ابن، یعنی چھوٹوں کے لیے باپ کی طرح شفیق اور رحم دل بن جاؤ، اور بڑوں کے لیے بیٹے کے مانند مؤدب ہو جاؤ، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے بڑے کا ادب اور ہم میں سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور فرمایا تمہارے برابر کا ہو اسے بھائی کی مانند سمجھو، کیونکہ المرء اکثر لاخیہ، انسان کو بھائیوں کے ساتھ اکثریت حاصل ہوتی ہے، جس شخص کے جتنے بھائی ہوں گے اتنے ہی اس کے بازو ہوں گے اور اسے قوت حاصل ہوگی۔ روح المعانی والے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، عورتوں کے حق میں بھی ایسے ہی بن جاؤ، ان کو بھی نظر انداز نہ کرو، ان کے حق میں بھی شفقت و مہربانی کا اظہار کرو۔ محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دو، حتیٰ کہ کسی کے حق میں ایک کوڑا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا سب چیزیں عدل و انصاف میں داخل ہیں۔ ان بزرگوں کی بات کا حاصل یہ ہوا کہ عدل صرف عدالتوں میں نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے میں عدل کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد اور مدرسہ میں عدل، بازاروں دکانوں میں عدل، فیکٹری اور کارخانوں میں عدل، گھروں اور محلوں میں عدل، بڑوں کے ساتھ عدل، چھوٹوں کے ساتھ عدل، برابر والوں کے ساتھ عدل، مردوں اور عورتوں کے ساتھ عدل، بیوی بچوں کے ساتھ عدل، شاگردوں اور ملازمتوں اور مزدوروں میں عدل، غرض زندگی کے ہر شعبے میں، ہر زاویے میں، ہر دائرے میں عدل کا قیام ضروری ہے۔ آج ہر شخص نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عدل قائم کرنا تو صرف حکومت کا کام ہے یا صرف عدالت کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں۔ اس غلط تصور کی وجہ سے ہر جگہ ناانصافی ہو رہی ہے، ہر جگہ عدل کے تقاضے پامال ہو رہے ہیں، ہر طرف سے فریادیں اٹھ رہی ہیں کہ عدل نہیں ہو رہا۔ مدرسین کو شکایت ہے محتمم عدل نہیں کرتا، مزدوروں کو شکایت ہے مالک عدل نہیں کرتا، بیوی کو شکایت ہے شوہر عدل نہیں کرتا، شاگردوں کو شکایت ہے استاد عدل نہیں کرتا، بچوں کو شکایت ہے والد عدل نہیں کرتا، غریب کو شکایت ہے امیر عدل نہیں کرتا، رعایا کو شکایت ہے حکمران عدل نہیں کرتے، کارکنوں کو شکایت ہے کہ لیڈر عدل نہیں کرتا، فریادیوں کو شکایت ہے کہ جج عدل نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر شخص کو عدل کے نہ ہونے کی شکایت ہے، مگر اپنے دائرۂ عمل میں کوئی بھی عدل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب کسی کو اختیار ملتے ہیں تو ظالم درندہ بن جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کل میں خود اس ظلم کا شکار تھا اور عدل کے نہ ہونے سے پریشان تھا، کل میں خود ظلم کے خلاف تقریریں کرتا اور نعرے لگاتا تھا، آج مجھے اللہ نے موقع دیا تو کیوں میں نا عدل کا پاسداری کروں۔ یاد رکھیے یوں کبھی بھی عدل کا نظام نہیں آئے گا کہ آپ خود تو ظلم کرتے رہیں اور توقع یہ رکھیں کہ پورا معاشرہ نظام عدل کا محافظ بن جائے، خود تو ظلم کرتے رہیں اور امید رکھیں کہ ہم پر حکمران عمر بن عبدالعزیز بلکہ حضرت عمر بن خطاب جیسے عادل اور منصف آئیں گے۔ واہ واہ کیسی نرالی سوچ ہے ہماری۔ یاد رکھیں جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسا تھپڑ۔ حضرت عمر فاروق جیسے حکمرانوں کے راہ دیکھنے والوں، پہلے عثمان و علی طلحہ زبیر جیسی رعایت بن کر دکھاؤ، ان کی سیرت کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ ہو، اور ہم خواب دیکھیں تاریخ انسان کی ان بے مثال حکمرانوں کی جن کی مثال پیش کرنے سے زمانہ کا سر ہے۔ یہ جنون نہیں تو اور کیا۔ ہمیں عادل حکمران اور عدل کا نظام اس وقت ملے گا جب ہم خود اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں عدل کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ عہدہ و منصب کی سلطنت، مدرسے کی سلطنت، گھر کی سلطنت، فیکٹری اور کارخانوں کی سلطنت، میدان زندگی کی سلطنت، ان تمام سلطنتوں میں ہم جب عدل قائم کر لیں گے تو انشاءاللہ حکومت کے ایوانوں اور عدالت گاہوں میں عدل کی چلن کو کوئی نہیں روک سکے گا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو دنیا جنت بن جائے گی۔